بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شب قدر کب ہے اور شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں کب آتی ہے، کتنی راتیں شب قدر کی ہوتی ہیں اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے، کیا قرآن اور حدیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، یا جس طریقے سے شب برات کے متعلق بہت سارے لوگ کنفیوز تھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا شب قدر کے بارے میں بھی اس طرح کی کچھ باتیں ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، بلکہ سورت نازل کرتی ہے، سورۃ القدر۔ تو معلوم ہوا کہ شب قدر کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ میں قیام کیا، نمازوں کو پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا، عبادت کی، تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو لیلۃ المبارکہ سے مراد یہاں یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر بے شمار اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔ تو معلوم ہوا اس میں شب قدر کی راتیں آتی ہیں، اس کی فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم آخری عشرے کا اعتکاف کرو، کہ اعتکاف کا اعتکاف ہو جائے گا اور شب قدر کی ہمیں فضیلت اور اس کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ شب قدر کی فضیلت قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ رات کب آتی ہے، تو رمضان المبارک میں یہ رات 21ویں شب میں آتی ہے، اسی طریقے سے یہ 23ویں شب میں آتی ہے، ایسے ہی 25ویں شب میں آتی ہے، ایسے ہی 27ویں شب میں آتی ہے اور 29ویں شب میں آتی ہے۔ شب بولتے ہیں رات۔ 20 رمضان المبارک میں جب ہم نے روزہ افطار کر لیا تو افطار کرنے کے بعد میں یہ شب قدر شروع ہو جاتی ہے فوراً، یعنی سورج جیسے ہی چھپا تو شب قدر شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رات اس ٹائم سے لے کر صبح صادق تک رہتی ہے، غروب سے لے کر کے صبح صادق تک اس کا ٹائم رہتا ہے، کبھی بھی آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں، مکمل ٹائم شب قدر کا ہوتا ہے۔ تو پہلے 20 رمضان میں آپ افطار کے بعد میں شب قدر تلاش کریں، اس کے بعد میں 22 رمضان میں یعنی 23ویں شب ہو جائے گی، اس کے بعد میں 24 رمضان تو اس میں 25ویں شب آ جائے گی، اور اس کے بعد میں 26 رمضان تو اس میں 27ویں شب آئے گی، اور آخر میں 28 رمضان تو اس میں شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہ 5 راتیں ہیں کہ جس میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ آخری عشرے میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، 21ویں ہے، 23ویں ہے اور 25ویں ہے، اسی طریقے سے 27ویں اور 29ویں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فیصلہ فرماتے ہیں ہر چیز کا۔ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دے دی جائے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے، اور اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب دعا مانگنی چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔